اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو، اس طرح اللہ اپنے احکام تمہارے لیے واضح کرتا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے۔ پہلا حکم آیا تھا کہ شراب میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدے سے بڑھ کر ہے۔ دوسرا حکم آیا تھا کہ شراب کی حالت میں ہو، نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جانا۔ اور اب یہ تیسرا آ گیا کہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسی اور یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اب شیطان، اللہ نے ان کو کہہ دیا کہ یہ شیطانی کام ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے جو دو حکم آ چکے ہیں وہ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 219 میں اور سورہ النساء میں آیت نمبر 43 میں گزر چکے ہیں۔ اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے، لہٰذا جن جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہے وہ اسے فروخت کر دیں۔ اس کے کچھ مدت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں اور نہ بیچ سکتے ہیں، بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں۔ چنانچہ اس وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی تھی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ لیکن اگر تم نے تم نے اللہ کی حکم عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بس صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ شیطان اس کی طرف لے کر آتا ہے، تو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کے شیطان کی بات مانو؟ اور اگر تم ایسا کرو گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صرف بات پہنچا دینا ہے۔ انسان ٹھیک تبھی ہو سکتا ہے جب انسان ارادہ کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے تمہیں غافل کر دے۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں۔ پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رکیں، اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں۔ پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں، اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے تجاوز کیا، اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، احرام کی حالت میں شکار مت کرو، احرام کی حالت میں شکار نہ مارو۔ شکار خواہ آدمی خود کرے یا کسی دوسرے کو شکار میں کسی طور پر مدد دے، دونوں باتیں حالت احرام میں منع ہیں۔ نیز اگر احرام پہننے والا کسی محرم کی خاطر شکار مارا گیا ہو تب بھی اس کا کھانا محرم کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ اگر کسی شخص نے اپنے لیے خود شکار کیا اور پھر وہ اس میں سے محرم کو بھی تحفہ کچھ دے دے تو اس کے کھانے میں کچھ مذائقہ نہیں۔ اس حکم عام سے موذی جانور مستثنا ہے، سانپ، بچھو، جو کتا وہ جو اپنی سینسز نہ رکھتا ہو، باولا کتا اور ایسے دوسرے جانور جو انسان کو نقصان پہنچانے والے ہیں، حالت احرام میں مارے جا سکتے ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے مطابق بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے۔ پہلے جو ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا اعادہ کیا تو اس سے اللہ بدلہ لے گا۔ اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا،
لیکن اب جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے بعد ہم نے اس سے منع ہو جانا ہے، اور اگر پھر بھی ہم منع نہیں ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ منع کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا، جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے ذات راہ بھی بنا سکتے ہو۔ البتہ خشکی کا شکار جب تک تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے، بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے گا۔ سمندر کا شکار حلال ہے اور اس وجہ سے کہ خشکی پر تو کھانے کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، سمندر میں بہت لمیٹڈ ہوتا ہے کہ آپ چند چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتی ہیں، اور وہ بھی اگر ختم ہو جائے تو آپ بھی سمندر سے ہی پکڑ کے آپ گزارا کر سکتے ہیں، تو اس لیے سمندر کے شکار کو احرام کی حالت میں حلال قرار دیا۔ اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا، اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور قلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ خبردار ہو جاؤ، اللہ سخت سزا دینے میں بھی سخت ہے، اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم بھی کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے، خواہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے۔ بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ یہ آیت قدر و قیمت کا ایک دوسرا ہی معیار پیش کرتی ہے جو ظاہر بین انسان کے معیار سے بالکل مختلف ہے۔ ظاہر بین کی نظر میں 100 روپے بمقابلہ 5 روپے کے لازماً زیادہ قیمتی ہوں گے، کیونکہ وہ 100 ہیں اور یہ 5۔ لیکن یہ آیت کہتی ہے کہ 100 روپے اگر خدا کی نافرمانی کے لیے حاصل کیے گئے ہوں تو وہ ناپاک ہیں، اور 5 روپے اگر خدا کی فرمانبرداری کرتے ہوئے کمائے گئے ہیں تو وہ پاک ہیں، اور ناپاک خواہ مقدار میں کتنا ہی زیادہ ہو بہرحال وہ پاک کے برابر کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ اب ہم نے اپنی کمائیوں کا اندازہ کرنا ہے کہ ہماری کمائی زیادہ ہے کہ بابرکت ہے۔ زیادہ کمائی ہم نے یہ ہم اپنے دلوں کا جائزہ ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ بس اے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسی بات نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ عجیب قسم کے فضول سوالات کیا کرتے تھے، جن کی نہ دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ دنیا ہی کے کسی معاملے میں۔ اس پر تنبیہ فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے تھے۔ دین کی جو فضول دین کی بحثیں ہوتی ہیں ان میں نہیں ہمیں پڑھنا چاہیے، ہمیں ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے۔ اگر کہیں پہ کوئی قرآن کا مذاق اڑا رہا ہو یا دین کا کوئی مذاق اڑا رہا ہو یا ہمارے دین کا، تو اس میں ہم نے ان باتوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اور اسی میں آ جاتا ہے اگر کوئی آپ کے حجاب کا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کی نمازیں پڑھنے کا مذاق اڑا رہا ہے یا آپ کے قرآن پڑھنے کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں کہ ایسے وہمیات کو مان رہے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے اور آؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہوں، اور صحیح راستہ بھی انہیں خبر، اور سیدھے راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ یہ اہل عرب کے توہمات کا ذکر ہے۔ جو بحیرہ ہے وہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی ہوتی تھی، اور آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا وہ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیتے تھے،
اور پھر نہ کوئی اس پر سوار ہوتا تھا، نہ اس کا دودھ پیتا تھا، اور نہ اس کی جو اون تھی وہ اتاری جاتی تھی۔ اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے، جس گھاٹ سے چاہے پانی پی لے۔ صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے تھے جسے کسی منت کے پورا ہونے یا کسی بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے پر بطور شکرانہ کے پن کر دیا، مطلب شکرانے کے دے دیا ہو۔ جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے ہوں اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو وہ خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے رکھ لیا جاتا تھا، لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہو جاتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس کا نام وسیلہ تھا۔ ہام اس کو کہا جاتا تھا اگر کسی اونٹ کا پوتا سواری دینے کی قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی مل جاتی تھی۔ یہ سارے وہ طریقے ہیں جو کہ زمانے جاہلیت میں عام ہوتے تھے، اور بھی کہہ دیا گیا کہ اس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ حق تمہارے پر نازل ہو گیا تو اس وقت تم اسی طریقے چھوڑ دو، اور اس کے فوراً بعد کہہ دیا گیا کہ جب ان کے کوئی آیت آتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے، خواہ وہ کچھ بھی نہ جانتے ہیں اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو۔ اب یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم بھی، کیونکہ قرآن تو ہم پڑھے نہیں ہوئے، قرآن تو ہم نے سمجھا نہیں ہوا، ہم عربی تو بہت اچھی پڑھ لیتے ہیں ہمارے خیال میں، اور ہم اس کو ترجمہ نہیں ہمیں پتا، اور ہمارے بہت سے ایسے دینی معاملات ہیں جو کہ ہم اپنے باپ دادا کو دیکھ کر ہی کرتے ہیں، جو کہ ہم ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ساس ایسے کرتی تھیں یا ہماری امی ایسے کرتی تھیں، ہم بہت سی رسمیں ایسی کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پیچھے سے چلی آئی رسمیں ہیں، اور اس میں اگر ہمارے باپ دادا بہت زیادہ ریجڈ تھے، بہت زیادہ کرتے چلے آئے تھے، وہ اپنے باپ دادا کی باتیں مانتے چلے آئے تھے، تو ہمارے پاس اس کی کوئی لاجک باقی نہیں رہتی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس اتنی اویئرنیس نہ ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا آسائشیں نہ ہو ان کے پاس، ہو سکتا ہے ہمارے تو ہر ہاتھ میں موبائل ہے، ہر ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، یوں کہہ لیں ہر ہاتھ میں قرآن ہے، ہر ہاتھ میں دعائیں ہیں، تو ہم تو یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہم پڑھنا نہیں جانتے، یا ہماری جو ہے ہم کوئی کتاب خرید نہیں سکتے، یا ہم قرآن کھول نہیں سکتے، یا اس کا اردو ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے، یا انگلش ترجمہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں عربی سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، آن لائن یہاں پہ کلاسز سب چل رہی ہیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ہمیں ٹائم نہیں مل سکا، بہت سارا ٹائم ہے جو ہم اپنی فضولیات میں خرچ کر دیتے ہیں، بہت سارا ٹائم ہے جو ہم گپ شپ میں خرچ کر دیتے ہیں، اور بڑی اس کی پارٹیز ہوتی ہیں کہ چلو گپ شپ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، گپ شپ کی تو دنیا میں یا ہمارے دین میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اتنے سارے کام ہیں کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے، اتنا زیادہ سلیبس ہے، کہتے ہیں نا جب وہ جیسے کلاس بڑی ہوتی چلی جاتی ہے تو سلیبس بڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر بچے کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کسی چیز کے لیے، تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ قرآن ہمارے پاس ہے اور اتنا زیادہ سلیبس ہے، اپنے اتنا زیادہ اس کو سمجھنا ہے، اس طریقے سے سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس تو لغویات کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کچھ اور بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کہ ہم یہ توسیع دے دیں، یہ اپنی لاجک دے دیں کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے ہی کرتے آئے ہیں، وہ کون سا کوئی برے انسان تھے، وہ بھی تو اچھے ہی تھے نا، تو ہم بھی ویسے ہی کر لیں گے، ہماری بھی بخشش ہو جائے گی، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، اگر تم خود راہ راست پر ہو اللہ کی طرف تم سب پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی بجائے اس کے کہ آدمی ہر وقت یہ دیکھتا رہے کہ فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کے عقیدے میں کیا خرابی ہے، فلاں کے اعمال میں کیا برائی ہے، اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ لیکن اس آیت کا منشا ہرگز یہ نہیں کہ آدمی بس اپنی نجات کی فکر کرے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اس غلط فہمی کی تردید کرتے ہوئے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں، تم اس آیت کو پڑھتے ہو اور اس کی غلط تعویل کرتے ہو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ جب لوگوں کا یہ حال ہو جائے کہ وہ برائی کو دیکھیں اور اسے بدلنے کی کوشش نہ کریں، ظالم کو ظلم کرتے ہوئے پائیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں، تو بعید نہیں کہ اللہ اپنے عذاب میں سب کو لپیٹ لے گا۔ خدا کی قسم، تم کو لازم ہے کہ بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، ورنہ اللہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دے گا جو تم میں سب سے زیادہ بدتر ہوں گے۔